اور آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں والی کونوں مقام شب اسرا کے دلہا شافع روز محشر ہم غریبوں کے غمخوار آقا ہم مفلسوں کے لجپال آقا پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس مقام پر رب کائنات نے ہمیں 2 حکم ارشاد فرمائے۔ پہلا حکم اس نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، کہ تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تم نے محض صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے متصل ہی ساتھ ہی دوسرا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اور رب کائنات فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے متصل ہی ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی جو ہے وہ مالک کائنات کی ذات ہے۔ انسان کے وجود کا جو سبب حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہماری تخلیق کس نے کی؟ وہ مالک کائنات نے کی، اس رب ذوالجلال کی ذات نے ہماری تخلیق کی۔ ساتھ ہی ماں باپ کی خدمت کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کا سبب ظاہری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم میں پیدا کرنے والا مالک کائنات ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا، لیکن ذریعہ جو بنے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، مجھے سجدہ کرنا ہے، میری ہی عبادت کرنی ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، یاد کر لو، عبادت میری کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی تمہیں ایک اور حکم ارشاد فرما رہا ہوں کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی عبادت کی باری آئی تو رب کائنات نے فرما دیا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انس کو، جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور ایک مقام رب کائنات فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں، ہم جانچ سکیں
کہ تم میں سے ایکم احسن عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے، تمہارے اندر اچھے کام کون کرنے والا ہے، تمہارے اندر میری عبادت کرنے والا کون ہے، تمہارے اندر میرے سامنے سجدہ کرنے والا کون ہے۔ اس لیے ہم نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔ اپنی عبادت کی بات کی، بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے، رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجود ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں، جلسہ میں ہم نے کس طرح سے بیٹھنا ہے، قیام ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، قومہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، رکوع ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، اور التحیات میں قاعدہ اخیرہ میں ہم نے کس طرح سے بیٹھنا ہے، سلام ہم نے کس طرح سے پھیرنا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ہمیں تفاصیل یا احادیث سے ملتی ہیں۔ لیکن قربان جاؤں اس رب کی ذات پر کہ جب ماں باپ کی خدمت کی باری آئی، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنے کی باری آئی، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی باری آئی، ماں باپ کی عظمت کی باری آئی، ماں باپ کی شان کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا چیپٹر ارشاد فرما دیا، ہمیں بتا رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ اونچا بول تو بڑی دور کی بات ہے، بلند آواز سے بولنا ان کے سامنے تو بڑی ہی دور کی بات ہے، ان کے سامنے تلخ کلامی کرنا تو بڑی ہی دور کی بات ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی۔ اف سے مراد کیا ہے، اف کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی مکھی یا مٹی گر جائے تو آپ اس کو اڑانے کے لیے ایسے کرتے ہیں، جو آواز نکلتی نا، اونٹ کی آواز جس کو کہہ لیں ہم، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اتنی بھی آواز نہیں نکالتی۔ اے مالک تو نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی، پھر بات کس طرح سے کرنی ہے، کس انداز سے بات کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے رویہ رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے بات کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے سے بات کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی پلکوں کو بچھا دینا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنی، رحمت والے شفقت والی زبان استعمال کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنی ہے۔ کس طرح سے بات کرنی ہے؟ اس محبت سے بات کرنی ہے، اس انداز سے بات کرنی ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار سے بات کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے بات کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کر رہے ہو، ان کی خدمت کر رہے ہو، تو ماں باپ کے دل سے دعا نکل آئے، ماں باپ کے دل سے خود بخود دعا نکلے، تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی دعا جو آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، یہ وہ دعا ہوتی ہے جب اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار سے بات کر رہی ہوتی ہے، محبت سے بات کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ جو دعا نکلتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ماں جی ہمارے لیے دعا کرنا، ابا جی ہمارے لیے دعا کرنا۔ جب آپ پیار سے بات کرتے ہیں، ان کی دل کھول کر خدمت کرتے ہیں، جب ان کے دل سے خود بخود دعا نکلتی ہے، وہ دعا جو ہوتی ہے آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، وہ دعا مالک کائنات فوراً قبول فرماتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی نا دل کھول کر خدمت کرو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ ماں باپ بڑے ہی پیارے تحفے ہیں، ماں باپ بڑے ہی انمول تحفے ہیں، ان کی دل جوئی کیا کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرو، یہ بڑے ہی انمول تحفے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی ہے نا میں نے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ بڑھاپے سے مراد کیا ہے، اس کی وجہ کیا کیوں لکھی گئی ہے کہ بڑھاپے میں جب دونوں یا دونوں میں سے
ایک پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے سے، وہ خود محنت کر رہے ہوتے ہیں، خود کام کاج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر تم نے ان کے سامنے اٹھ نہیں کرنا. تمہیں بڑا کرنے کے لیے انہوں نے کتنی جدوجہد کی تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر کتنی محنت کی، نہ دھوپ کی پرواہ کی، نہ انہوں نے آگ کی پرواہ کی، نہ ماں باپ نے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی پرواہ کی. ماں باپ نے اپنی ساری زندگی تمہیں کامیابی دینے کے لیے، تمہارے مستقبل کے لیے ساری زندگی اپنی داؤ پر لگا دی. خود کا خود خیال نہیں کرتے، خود کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے تھے. سارا دن بچوں کی سوچ میں رہتے تھے کہ شام کو کما کر لے کر جاؤں گا تو بچوں کا پیٹ بھرے گا، شام کو کما کر جاؤں گا تو بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے چیز لے کے جا سکوں گا. جب میں نہیں کماؤں گا تو بچوں کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا. لیکن آج کا نوجوان، آج کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنی ان کی لاپرواہی کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلا کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اللہ تعالیٰ نے نا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا ہے، جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اپنی ضروریات کے خود کفیل ہوتے ہیں، وہ خود کام کر سکتے ہیں، اس لیے ہماری ان کو محتاجی نہیں ہوتی. لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آپ بزرگ لوگ ہیں، ہم نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب 60 سال سے اوپر عمر جاتی ہے تو عادت کچھ بچوں والی ہو جاتی ہے، ضد بھی آ جاتی ہے، جس طرح سے بچے ضد کرتے ہیں. مولانا لوگ لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے پاس کھڑا ہے تو کوا آتا ہے، کوا تار کے اوپر کوا بیٹھتا ہے، درخت کے اوپر کوا بیٹھتا ہے. تو باپ پوچھتا ہے، بیٹا پوچھتا ہے ابا جی یہ کیا چیز ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا یہ کوا ہے. بیٹے نے پھر پوچھا ابا جی یہ کیا ہے؟ باپ نے بتا دیا بیٹا یہ کوا ہے. کم و بیش تقریباً 100 مرتبہ بچے نے پوچھا ابا جی یہ کیا چیز ہے؟ باپ نے 100 مرتبہ بتایا کہ بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے. مولانا روح لکھتے ہیں جب بچہ بڑا ہو گیا، باپ بڑھاپے میں پہنچ گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کوے کی بڑی زیادہ عمر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہی کوا دوبارہ آ کر اسی جگہ پر بیٹھا. باپ نے پوچھا بیٹا یہ سامنے کیا چیز ہے؟ بچے نے کہا ابا جی کوا ہے. باپ نے پھر دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بچے نے کہا ابا جی کوا ہے. جب باپ نے تیسری مرتبہ پوچھا نا بیٹا یہ کیا ہے، تو اب بیٹے کا لہجہ چینج ہو گیا، اس کے ماتھے پر بل آ گیا، سخت کلامی شروع کر دی، سخت گفتگو شروع کر دی. بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے کوا ہے؟ آپ کو 3 مرتبہ میں نے بتا دیا ہے کہ کوا ہے، کوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا. باپ نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا ابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. میں نے 100 مرتبہ تجھے بتایا تھا بیٹا میرے ماتھے پر تو کوئی شکن نہیں آیا تھا، میرے تو ماتھے پر کوئی بل نہیں آیا تھا، میں نے تجھے 100 مرتبہ بتایا بیٹا. میں نے تو ابھی تیسری مرتبہ پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے. تیرا لہجہ ہی چینج ہو گیا، تیری گفتگو کا انداز ہی بدل گیا. میرے بھائیوں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی ہی ان کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر بن جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر بن جائے. لیکن اولاد ماں باپ کی کتنی قدر کر رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رضی الربی فی رضی الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. اللہ تعالی کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ تعالی کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے. یہ مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے. کیا مطلب
کہ جس کا باپ، جس کے ماں باپ اپنی اولاد پر راضی ہوں گے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا رب ہم پر راضی ہے یا نہیں راضی۔ اپنے گھر میں دیکھ لو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے اوپر راضی ہیں تو سمجھ لو تمہارا رب بھی تمہارے اوپر راضی ہے، تمہارا رب تمہارے اوپر خوش ہے۔ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ما حق الوالدین علی والد ولدہما؟ قال ہما جنتک او نارک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا حق اولاد پر کیا ہے؟ والدین کا حق اولاد پر کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تیری جنت یا دوزخ ہے، تیری جنت یا دوزخ ہے۔ کیا مطلب کہ تم اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، جس کا رب کائنات حکم فرما رہا ہے کہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ان کی خدمت کرتے ہو، دل کھول کر خدمت کرتے ہو، ان کو ناراض نہیں ہونے دیتے، ان کی دعائیں لیتے ہو، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے، تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا ہے، تو پھر سمجھ لو تمہارے لیے یہ دنیا میں ہی دوزخ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہ جنت اور دوزخ ہمارے سامنے معیار ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل ہوتی ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے دوزخ حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں آپ کے اوپر، اور میرے نوجوانوں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر ناراض ہیں تو پھر سمجھ لو آپ کا رب بھی آپ کے اوپر راضی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے میدان کے اندر کامیابی نہیں لے سکتے، آپ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، جگہ جگہ جا کر تمہیں محتاجی ہو لینی پڑے گی، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض رکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کی دن میں ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تکتا ہے، اس انداز سے دیکھنا ہے، اس محبت سے دیکھنا ہے کہ ماں باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ جائے، پوریاں پا کے نہیں دیکھنا، اکھاں کٹ کے نہیں دیکھنا، اس انداز سے دیکھنا ہے، اتنی محبت سے دیکھنا ہے، اتنی شفقت سے دیکھنا ہے، اتنے پیار سے دیکھنا ہے کہ جب تم دیکھو تو ماں باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ جائے اور تمہارے لیے ماں باپ کی زبان سے دعا جاری ہو جائے، وہ دعا مانگے کہ مالک اتنی فرما بردار اولاد نے مجھے عطا کی ہے، ہمیں عطا فرمائی ہے، مالک کل کائنات کو فرما بردار عطا فرما دے۔ یہ نہ ہو کہ تم اتنی طلب کلامی کرو، ان کے ساتھ نفرت سے پیش آؤ کہ ان کے دل سے یہ بددعا نکلے کہ مالک ایسی فرما بردار اولاد سے بہتر تھا، نافرمان اولاد سے بہتر تھا کہ تو ہمیں بے اولاد رکھتا۔ اتنے پیار سے جو کوئی دیکھتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرورہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول شدہ حج۔ صحابی نے ان کا سوال کر دیا، آقا اگر کوئی زیادہ فرما بردار بچہ دن میں 10 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو پھر میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یار، اللہ تعالیٰ اس کو 10 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور صحابی نے ان کا سوال کر دیا، آقا کوئی زیادہ فرما بردار بچہ، زیادہ ہی فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کی دن میں 100 مرتبہ زیارت کرتا ہے، 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو تکتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مالک اس کو 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، خدمت کی بات نہیں آتی، ابھی آپ نے ماں باپ کے پاؤں نہیں دبائے، ان کی دوائی دارو والا کام نہیں کیا، صرف پیار سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کیا کرو، محبت سے کیا کرو، پیار سے کیا کرو، شفقت سے کیا کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے انعامات کی بارش نازل فرما دے گا۔ ایک اور مقام پر جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کو بھاپے میں پا کر خدمت نہیں کرتے،
ان کے بارے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. پھر میرے محبوب نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. صحابہ نے عرض کیا آقا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا اور جنت نہ حاصل کر سکا اور جنت نہ حاصل کر سکا. میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو تو بھی جنت آپ کا مقدر ہے. یہ مت سوچو کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہم حج ادا کرتے ہیں, ہم زکاتیں ادا کرتے ہیں, لیکن اگر تیرے بوڑھے ماں باپ اس سے ناراض ہیں, ان کی تو خدمت نہیں کرتا, تو جتنا مرضی صدقہ و خیرات کر لے تو دنیا میں سخی کہلاتا رہے, لیکن تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو تیری یہ ساری کی ساری سخاوت تیرے منہ پر مار دی جائے گی, تیرے ساری کی ساری نمازیں تیرے منہ پر مار دی جائیں گے, تیرے حج ادا کیے ہوئے تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے, کیونکہ تو نے اپنے ماں باپ کو ناراض رکھا ہوا ہے, تو نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے. میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کو راضی کرو, پھر رب بھی راضی ہو جائے گا, اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. ایک شخص نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا میں جہاد کروں؟ آقا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت آپ فرمائیے. آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ, جی ہاں آقا ماں باپ ہیں. آپ نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت کرو, تمہارے لیے جہاد کا ثواب عطا فرما دیا جائے گا, تمہارے نام اعمال میں جہاد کا عمل لکھ دیا جائے گا. جا کر ان کی خدمت کرو. تیرے بوڑھے ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں اور تو جہاد کا کہنے آیا ہے, جا ان کی خدمت کر, اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. یا تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, آپ تابعی کیوں رہ گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور زمانہ میں موجود تھے. ویسے تو میرے محبوب کا ہر زمانہ میرے حضور کا ہے, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ویسے کرنی موجود تھے, لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہ بن سکے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, یار بیٹھے ہوئے ہیں, میرے محبوب نے کرم کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا مجھے اس طرف سے محبت کی خوشبو آتی ہے, مجھے کرم کی طرف سے محبت کی خوشبو آتی ہے. یاروں نے عرض کی آقا بلال حبش سے آ گئے, سلمان فارس سے آ گئے, صحابہ کرام آ رہے ہیں, لیکن ایسی کون سی محبت کی خوشبو ہے جو اس طرف سے آ رہی ہے جو آپ کے پاس نہیں آ سکے؟ میرے محبوب نے فرمایا میرا اویس کرم میں رہتا ہے, وہ میرے پاس اس لیے نہیں آ سکتا کہ اس کی بوڑھی ماں موجود ہے, وہ اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے. تو پھر میرے بھائیوں اویس کو پھر انعام کیا ملا تھا؟ میرے محبوب نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا ظہری وصال ہو جائے نا تو پھر میرا جبہ لے جا کر اور میرے اویس کو دے دینا جا کر پھر میرے محبوب نے یہ انعام عطا فرمایا. میرے بھائیوں ماں باپ بڑے پیارے تحفے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت پڑ جائے, آپ کے رزق میں کشادگی آ جائے, آپ کی زندگی میں برکت پڑ جائے, تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں زیادتی ہو جائے, اس کے رزق میں یعنی برکت آ جائے, تو بس وہ اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دے. تو پھر مالک تیری زندگی میں برکت ڈال دے گا, تیرے رزق میں برکت ڈال دے گا, تمہاری زندگی میں برکتیں آ جائے گی, تمہارے رزق میں کشادگی آ جائے گی, تمہیں محتاجی نہیں رہے گی. میرے بھائی ماں باپ ایسے پیارے تحفے ہیں, ہم لوگ در پر جاتے ہیں, ٹھوکریں کھاتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے قاری صاحب دعا کر دیجیے, پیر سائیں دعا کر دیجیے, بابا جی دعا کر دیجیے. اللہ نے گھر میں تجھے پیر عطا فرمایا ہے, اللہ نے گھر میں تجھے پیر دیا ہوا ہے. میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں اکثر کہتا ہوں میں پیروں کا ماننے والا ہوں, الحمدللہ صاحب میں نسبت ہوں, یہ پیروں کو نہیں ماننے والا, میں پیروں کا الحمدللہ ماننے والا ہوں. جو پیر ہوتا ہے نا, پیر ہوتا ہے جو پیر پیشوا ہے, رہنما ہوتا ہے ہمارا, وہیں سے ہمیں تربیت ملتی ہے. جس طرح سے قرآن پڑھنے کی تعلیم ملتی ہے تو قرآن میں رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا, جس طرح سے تمہیں نیکی کا حکم ملتا ہے, بھلائی کرنے کا حکم ملتا ہے,
جا کر، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی کوئی ایسے نہیں بن جاتا، یہ ماں باپ کی خدمت کر کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت کیسے ملی، مجھے اللہ کا قرب کیسے ملا۔ ایک رات تھی، میری ماں سوئی ہوئی تھی، ماں نے کہا بیٹا بایزید پانی چاہیے، پیاس لگی ہے۔ گھر میں پانی موجود نہیں تھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر جاتے ہیں، دور کہیں جا کر کنویں سے پانی لے کر آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں نا تو ماں سو چکی ہوتی ہے، ماں سو گئی ہوتی ہے۔ اب بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانی لے کر کھڑے ہیں، ماں کو نہیں اٹھا رہے کہ ماں کی نیند خراب ہو جائے گی، ماں محو آرام ہے، ساری رات پانی لے کر کھڑی ہے۔ ماں بھی عاشق رسول تھی، ماں بھی رب سے محبت کرنے والی تھی، ماں تہجد گزار تھی، ماں نمازوں کی پابندی کرنے والی تھی، ماں صلاۃ اللیل کرنے والی تھی، ماں قرآن پڑھنے والی تھی، ماں احادیث پر عمل کرنے والی تھی۔ جب وقت تہجد ہوا نا، ماں کی آنکھ کھلی، سامنے دیکھا بایزید کھڑے ہیں، پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ پانی کس کے لیے لے کر کھڑے ہو؟ ماں جی آپ نے رات کو مجھ سے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کر آیا تو آپ سو چکی تھی، میں نے آپ کا آرام خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کہا ماں آرام کر رہی ہے، جب اٹھے گی تو پانی دے دوں گا۔ ماں جی اب آپ اٹھی ہیں تو پانی لے لیجئے۔ ماں نے کہا بیٹا اب یہ میں پانی پیوں گی نہیں، مجھے اس پانی سے وضو کروا دو تاکہ میں نماز تہجد ادا کر لوں۔ بیٹے نے ماں کا وضو کروایا، ماں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کیا کہتی ہے؟ اے مالک میں ماں اپنے بیٹے بایزید سے راضی ہوں، تو رب بھی سے راضی ہو جا، تو بھی سے راضی ہو جا، میں اس سے خوش ہوں، مالک تو بھی سے خوش ہو جا۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جس کا ماں باپ اپنی اولاد پر راضی ہوگا اسی کا رب اس کے اوپر راضی ہوگا، جس کا ماں باپ اپنی اولاد پر ناراض ہوگا اسی کا اس کا رب بھی اس کے اوپر ناراض ہوگا۔ جب ماں نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، مالک میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے نوافل ادا کیے ہیں، میں نے جنگلوں میں جا کر عبادتیں کی ہیں، لیکن مجھے جو ولایت ملی ہے ماں کی دعا کی وجہ سے ملی ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے ملی ہے۔ اور میرے بھائیوں ماں کی دعا جو ہے اولاد کو ولی بنا دیتی ہے، ولی بنا دیتی ہے۔ لیکن ہم تو آج اپنے ماں باپ کی کتنی قدر کر رہے ہیں، کتنی ان کی پرواہ کر رہے ہیں، کتنی ان کی خدمت کر رہے ہیں، کتنی ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ماں باپ بڑے پیارے تحفے ہیں۔ ماں باپ، یہ باپ ایسی خوشبو ہے نا، پھول ایسا پھول ہے، یہ زندگی میں ایک مرتبہ خوشبو دیتا ہے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بوڑھا باپ جو ہے نا گھر میں پڑا بھی ہے، لیٹا بھی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ درخت ہے نا، درخت پھل دینا چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ اپنی چھاؤں نہیں چھوڑتا۔ باپ کماتا نہیں ہے، گھر میں پڑا ہے، بستر پر پڑا ہے، لیکن وہ بستر پر پڑا ہوا بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، رحمت کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ ماں ایسی کلی ہے، ایسی خوشبو ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ خوشبو دیتی ہے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے نا، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اوپر کتنی پریشانیاں ہماری ماں کی دعاؤں سے وجہ سے دور ہو رہی ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی میرے بھائیوں خدمت کیا کرو، ماں باپ بڑے ہی پیارے تحفے ہیں۔ حضرت ابو اسید ساعدی فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین کی بھلائیوں میں سے کوئی بھلائی باقی ہے جو میں ان کی موت کے بعد ان سے کروں؟ فرمایا ہاں، ان کے وصال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اب ماں باپ دنیا میں آپ سے ناراض ہو گئے، زندگی میں ناراض ہیں، وہ رخصت ہو گئے ہیں، آپ کو پتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا خوش ہیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں ہم پر راضی ہے، ہمارا باپ ہم پر راضی ہے، کیونکہ ماں دعائیں کر رہی ہوتی ہے، باپ دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ خدمت نہیں کرتے لیکن ماں کا کلیجہ جو ہے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، ماں کا جو دل ہوتا ہے بڑا ہی نرم ہوتا ہے،
اولاد سختی بھی کرتی رہے لیکن ماں نے کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتی، وہ دعائیں ہی دیتی ہیں، لیکن رب تو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کر رہا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنے ماں باپ کی نا قدر کرو۔ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کو ناراض رکھا ہے، پھر یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ان کی نماز جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھ لو، پھر قبرستان میں جاتے رہو، اپنے ماں باپ کی قبور پر جاؤ، قبروں پر جاؤ، وہاں پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اب آپ کے ماں باپ کو آپ سے خوش کر دے گا کہ تیری اولاد تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، تیری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھتی ہے، تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، تو تو بھی اب ان سے راضی ہو جا۔ پھر ماں باپ عالم برزخ میں اپنی اولاد سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرو۔ جو بندہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا نا، وہ ماں باپ کی خدمت جو ہے نا، یہ نزاع کے وقت بھی کام آتی ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کی اور میری کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ہم تو صحابہ کرام کے جس گھوڑے کے اوپر سواری کرتے تھے نا، اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ریت آتی تھی، اس کا جو ذرہ ہے نا، اس کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی ہماری کوئی اوقات نہیں۔ لیکن صحابہ کرام یہ ہمارے لیے تھی، ہمیں سمجھانے کے لیے حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نزاع کا عالم ہے، جان کنی کا عالم ہے، وقت نزاع ہے، موت سر پر سانس اٹکا ہوا ہے، پر زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، کلمہ نہیں آ رہا۔ یاروں نے ارد گرد کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کر دیا۔ آخر کار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آقا علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ جی آقا، ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بڑھاپے کی وجہ سے خود ہی تشریف لے جاتے ہیں، جا کر علقمہ کی ماں سے ملتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علقمہ کی ماں، بتا علقمہ کیسا بندہ ہے، کیسا ہے؟ علقمہ کی ماں کہتی ہے، سرکار نمازیں پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، علقمہ کی ماں یہ بتا کہ اس کا تیرے ساتھ کیسا برتاؤ تھا؟ یہ نمازیں پڑھتا ہے، اپنے لیے پڑھتا ہے، روزے رکھے اس نے اپنے لیے رکھے، یہ بات تیرے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ علقمہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، عرض کرتی ہے، آقا سخت سردی ہوتی تھی، میں باہر پڑی ہوتی تھی، لیکن اس نے کبھی میری پرواہ نہیں کی۔ سخت دھوپ کے اندر میں پڑی رہتی تھی، لیکن اس نے کبھی میری پرواہ نہیں کی۔ آقا میں اس سے ناراض ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ علقمہ کی ماں اس کو معاف کر دے۔ آقا میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ اس نے مجھے بڑا ستایا ہے، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، بلال جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، ابو بکر جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، عمر جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، علی جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ۔ آقا لکڑیوں کا کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، دوزخ کی آگ بڑی سخت ہے، دوزخ کی آگ بڑی سخت ہے، میں اس کو دنیا میں سزا دینا چاہتا ہوں۔ جب ماں کا کلیجہ میرے کا بڑا نرم ہوتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں ماں باپ کی تکلیفوں کو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کی تکلیفیں برداشت نہیں کرتے۔ ماں نے جب یہ سنا کہ میرے بیٹے کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، ماں کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل آئے، آقا میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف فرما دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ جیسے ہی ماں نے کہا، آقا میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا ہے، ساتھ ہی علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اور وہ اپنا ایمان سلامت دنیا سے لے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ ایمان سلامت دنیا سے لے کر جانا ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ میرے بھائیوں، سردی کی سخت راتیں ماں خود گیلی جگہ پر سوتی ہے، اپنی اولاد کو خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ باپ سردی کی پرواہ نہیں کرتا، گرمی ہو تو دھوپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ باپ جو مزدوری کرتا ہے، وہ باپ جب اینٹیں اٹھا کر چوتھی بلڈنگ پر لے کر جاتا ہو، کندھوں پر اٹھا کر، یہ دیکھیں ہم ساتھ والے گھروں میں کام ہو رہا ہے، کیسے کندھوں پر اٹھا کر اینٹیں لے کر جاتے ہیں۔ کچھ باپ کسان ہوتے ہیں، کتنی سردی ہوتی ہے، ہم بستروں میں پڑے ہوتے ہیں اور باپ بیچارہ فصلوں میں جا کر پانی لگا رہا ہوتا ہے۔
ہم ہیٹر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، آگ جلا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن باپ پانی لگا رہا ہوتا ہے کھیتوں میں جا کر۔ سب کے ماں باپ کرسیوں پر بیٹھنے والے نہیں ہوتے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ہم لوگ نا جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، مکان مل گیا، کوٹھی مل گئی، بنگلہ مل گیا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جائز نعمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہر اپنے محبوب کے امتی پر اپنی رحمت فرمائے۔ ملنی چاہیے، ہونی چاہیے، ضروریات زندگی ہے، لیکن جب ہمیں ملتی ہے نا تو ہم پتہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ کیا تیرے لیے تیرے باپ نے دعا نہیں مانگی؟ باپ کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہو؟ ماں گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، باپ تیرے لیے دھوپ میں تڑپ رہا ہوتا ہے، سردی میں بال پھر رہا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں سائیکلوں کے اوپر ٹوکرا رکھ کر کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی بیچارہ ریڑھی پر پاپڑ لگا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے۔ اور اولاد کیا کرتی ہے؟ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ باپ کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہو؟ میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت سے نوازے تو وہاں پر آپ نے جب لکھوانا ہے نا تو یہ جملہ لکھوانا ہے کہ یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ تو کیونکہ یہ ماں کی بھی دعا ہوتی ہے، یہ باپ کی بھی دعا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی ماں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔